أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. ونصدق ونقر أن سيدنا ومتبوعنا وإمامنا ومهدينا ومولانا السيد محمد المهدي الموعود خليفة الله قد جاء ومضى. ونسلم على آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے معنی آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اے میرے حبیب، ہم ہی نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، تو آپ اللہ کی مخلصانہ طور پر عبادت کیجیے اور اسی کے ہو جائیے. حضرت محترم، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ایک مومن بندے کے لیے ٹریننگ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں مومن بندے کی ہر چیز کو اللہ تعالی نکھری ہوئی اور صاف ستھری دیکھنا چاہتے ہیں. ایک مومن بندے کا عمل بھی نکھرا ہوا ہو، اس کا ایمان بھی صاف ستھرا ہو اور اس کا ہر عمل سارے میل کچیل سے پاک اور صاف ہو. جتنے اعتقادات ہیں، ایمان ہیں، عبادتیں ہیں، معاملات ہیں، ان ساری چیزوں کی قبولیت اور ان ساری چیزوں کے نکھار کی بنیاد اخلاص ہے. اخلاص کا مطلب اپنا ہر عمل، اپنا ہر معاملہ اور ہر عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی خوشنودی کے جذبے کے تحت کرے. رضامندی صرف اللہ تعالیٰ کی ہو، ڈر اور خوف اللہ کے غضب کا اور اللہ کے عذاب کا ہو، تو ہر کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے. وہی عمل، وہی ایمان، وہی عقیدہ،
وہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس رد کر دیا جاتا ہے جس میں اخلاص نہ ہو۔ اخلاص کی ضد ہے ریاکاری، دکھاوا۔ ایمان اور عمل میں کسی بھی معاملے میں اللہ کے حقوق ہو یا بندوں کے حقوق ہو، ان معاملات میں ریاکاری، دکھاوا، نمود، معاوضہ طلبی، شہرت طلبی، عزت چاہنا، یہ ساری چیزیں جب داخل ہو جائیں تو پھر اخلاص کی وہ بات نہیں رہتی، اور اس وجہ سے وہ سارے اعمال، وہ سارے معاملات دنیا میں بھی بیکار ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی بیکار کر دیے جاتے ہیں۔ منافقت بہت بڑی خرابی، بیماری اور صفت ہے۔ جس انسان میں منافقت یعنی دکھاوا، ریاکاری شامل اور داخل ہو جاتی ہے، جو انسان ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے، اللہ کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، بندوں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر مقصد اللہ کی خوشنودی نہ ہو، غیر اللہ کی خوشنودی ہو، تو ایسا منافق اپنے ہر عمل میں، منافق کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں، ہر عمل میں اور ہر بات میں دکھاوا اور ریاکاری کرتا ہے، اخلاص کو یکسر چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایک ایماندار کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، اور عقل مند کی عقل مندی اور دانش مندی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں، جو وقت صرف کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، اس میں صرف ایک باطنی صفت اخلاص، اللہ واسطہ پن، جو بھی کام کریں اللہ واسطے کریں، اگرچہ یہ بہت بڑی بات ہے، مشقت کی بات ہے، لیکن اسی میں سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوتے ہیں۔ تو سنجیدگی کا تقاضا یہ ہے، دانشمندی کا تقاضا یہ ہے، عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں خود ہم ہی اس کو پرکھ سکتے ہیں، اسی کو صاف کر سکتے ہیں، نکھار سکتے ہیں۔ منافقت سے، ریاکاری سے، دکھاوے سے، شہرت طلبی سے، عزت چاہنے سے، ان ساری خرابیوں سے اپنے عمل کو پاک اور صاف کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم عمل کر رہے ہیں تو عمل کے بعد ہم یہ دیکھنے کی سعادت حاصل کریں، کوشش کریں، جستجو کریں، محنت کریں کہ یہ عمل کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اگر اس میں رمق برابر بھی اخلاص نہ ہو تو پھر وہ عمل رائے گا جائے گا۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ ہمارا وقت بھی برباد، ہماری محنت بھی برباد، اور اس کے بعد نتیجہ بھی صفر۔ تو ایسا عمل کیوں کرے؟ قرآن پاک بتاتا ہے کہ اخلاص والا عمل ہونا چاہیے۔ ٹوپی پہناؤ، بغیر ٹوپی کے نماز نہیں، جو ٹوپی پہناؤ، تو ہر عمل میں اخلاص ہونی چاہیے۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ 40 دن تک مکمل یہ معمول بنا لے کہ اپنا ہر عمل، چاہے وہ عمل اللہ تعالیٰ کے حقوق سے تعلق رکھنے والا ہو یا پھر بندوں کے حقوق سے تعلق رکھنے والا ہو، اس عمل کو اگر وہ اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، اللہ کی خوشنودی، آخرت کی جوابدہی، آخرت میں مجھے سرخرو ہونا ہے، ذلیل ہونا نہیں ہے، رسوا ہونا نہیں ہے، جو بھی عمل کر رہا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، یہ 40 دن کے لیے وہ تہیا کر لے، اور ہر عمل پر اس کا جذبہ یہ ہو کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کروں۔ تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے مومن بندے کے دل کے سے حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں، اس کی زبان سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنا نور ڈال دیتے ہیں۔ تو اخلاص بہرحال بہت ضروری چیز ہے، چاہے وہ عمل انسانوں سے متعلق ہو یا پھر اللہ تعالیٰ
ایک مرتبہ ایک شخص آیا، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھا دیا اور نادا رجل یا رسول اللہ، ایک شخص آیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مل ایمان، اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے ایک ہی لفظ ارشاد فرمایا، اخلاص، الاخلاص۔ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الاخلاص، اخلاص یعنی اپنا ہر عمل، ہر بات، ہر کام صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر ہو۔ ایک اور حدیث شریف ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ خاص ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ اے حذیفہ، اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ میں بھی ایک مرتبہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ اخلاص کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جواب ارشاد فرمایا کہ میں بھی ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے سوال کیا تھا، دریافت کیا تھا کہ جبرائیل اخلاص کیا ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ میں بھی ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، دریافت کیا تھا کہ اخلاص کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب ارشاد فرمایا کہ اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، میں اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں اس راز کو چاہتا ہوں امانت کے طور پر رکھ دیتا ہوں۔ تو اخلاص گویا ایک راز ہے، چھپی ہوئی چیز ہے، آئیڈینٹیفائڈ ہے، دکھتی نہیں ہے، وہ ایسی چیز ہے آدمی مخلص ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے امانت کے طور پر بندوں کے دل میں رکھ دیتے ہیں۔ اخلاص جب آتا ہے تو انسان ہر عمل میں مخلص ہو جائے۔ ایک مرتبہ غالباً جنگ تبوک کا واقعہ ہے، جنگ ہو رہی ہے، اسلامی جنگ ہے، کفار قریش مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں اور مسلمان کفار کو جہنم نصیب کر رہے ہیں۔ اسی وقت شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر پر، ایک مشرک پر قابو پا لیتے ہیں، اسے پچھاڑ دیتے ہیں، نیچے ڈال دیتے ہیں اور تلوار نیام سے نکال کر اس کا کام تمام کرنے والے ہوتے ہیں کہ وہ کافر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے منہ پر تھوک دیتا ہے اور آپ فوری تلوار کو روک لیتے ہیں۔ اب یہاں پر کافر بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ ماننا کیا ہے، پورا پورا قابو تھا، سب کچھ تھا، علی چاہتے تو مجھے میرے جسم سے سر والا کر دیتے، لیکن کیوں ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس کے جسم پر سے ہٹ گئے اور تلوار نیام میں رکھ لی تو وہ کافر بہت ہی مؤدبانہ طور پر آیا، اس کے ذہن پر بہت زیادہ اثر ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہٹ جانے کا، کیونکہ اس وقت جنگ کے کچھ اصول ایسے تھے جس پر کفار بھی کاربن تھی، جنگ کے شرائط، اصول، کچھ شرافتیں ایسی تھی جس کو کفار بھی مینٹین کرتے تھے۔ حضرت علی کے ہٹ جانے پر وہ کافر پریشان ہوا اور آ کر پوچھنے لگا کہ علی تم مجھ پر پورا قابو پا لیے تھے، تلوار بھی نکالیے تھے، اب بتاؤ کہ تم مجھ کو کیوں زندہ چھوڑ دیے ہو، مقصد کیا ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جب تک تجھے پچھاڑا اور تجھ پر سوار ہو گیا اور تلوار نکال لی، جب تک اسلام کی حمیت کا جذبہ میرے دل میں تھا، لیکن تو میرے چہرے پر تھوکا تو میری عزت کو للکارا، یہاں پر نفس آ گیا، اب میں چھوڑ دیا اپنے نفس کی خاطر، اخلاص کی خاطر۔ تو یہ اخلاص ہوتا ہے اور بندگی میں شاہ فرمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی معلوم ہے جنگ طے شدہ چیز ہے اور بندگی میں شاہ فرمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان جنگ میں آ گئے ہیں اور اس کے بعد دشمن اور آپ بالکل مد مقابل ہیں، تلواریں نکل گئی ہیں، برچھاں نکل گئی ہیں
شاہ خرمی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کا رخ موڑ لیتے ہیں، دشمن کی طرف سے رخ کر لیتے ہیں، اور دشمن گمان کرتا ہے کہ شاید سید خدمیر ہم سے ڈر گئے ہیں، لیکن بندگیاں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور جس بندے کے دل میں چاہتا ہوں میں اس کے دل میں وہ ڈال دیتا ہوں، اس راز کو امانت کے طور پر رکھ دیتا ہوں۔ تو بندگیاں شاہ خدمیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں وہ راز ہے، آپ پلٹ گئے ہیں، اور راز یہ تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس حملہ آور ظالم وہ لوگ خراب پائیں، ہم ظالم خراب نہ پائیں، حملہ آور ہم نہ۔ تو اخلاص یہ تھا۔ اس کے بعد دشمن کی ہمت بھی اور وہ حملہ کرنے لگے۔ تو بہرحال اخلاص ایک ایسا پوشیدہ راز ہے کہ اسے اللہ ہی جانتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اخلاص خدا اور بندے کے مابین ایک ایسا راز ہے جس سے نہ کوئی فرشتہ واقف ہے کہ اس راز کو نیکی کے طور پر لکھ لے، اور نہ شیطان اس راز سے آگاہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اخلاص سے روک دے اور ریاکاری میں مبتلا کر دے۔ یعنی اخلاص ایک ایسا راز ہے، حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ فرشتہ بھی اس راز سے واقف نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح ایک اور حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ یعنی اس حدیث شریف کے معنی یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب میں کیا ہے، تمہاری نیتیں کیسی ہیں وہ دیکھتا ہے۔ تو اس حساب سے عبادت، رمضان المبارک ساری عبادتوں کے مجموعے کا مہینہ ہے، تو عبادت جس کے لیے کی جاتی ہے، حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد، بندوں کے حقوق ہو یا اللہ کے حقوق، یہ سارے حقوق عبادت کے طور پر بجا لانا ہے۔ ایک مومن کی زندگی کے سارے امور عبادت کے سانچے میں ہونا ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بتا رہا ہے کہ ایک مومن بندہ کیسے اپنے آپ کو اخلاص کا پیکر بنائے، عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کرے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، یمن کے گورنر بنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھیج رہے تھے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے گورنر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص نصیحت فرمائی کہ یا معاذ اخلص دینک، اے معاذ تم اپنے دین کو مخلص کر لو، اپنے دین کے سارے امور میں اخلاص کو پیدا کر لو۔ یکفیک العمل القلیل، اگرچہ کہ تمہارا عمل تھوڑا ہو وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص یہ بتا رہے ہیں کہ تم اپنے دین کو اخلاص کے سانچے میں ڈھال لو۔ ایک مرتبہ ایک حدیث شریف ہے، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ملائکہ بندوں کے اعمال آسمان پر لے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملائکہ سے، فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ القی تلک الصحیفۃ، القی تلک الصحیفۃ، یعنی اس عمل نامے کو بعد بتا دو۔ تو فرشتے کہیں گے کہ الہ العالمین آپ ہی نے ہمیں مقرر کیا تھا، ہم کرام کاتبین ہیں، اس کے ہر عمل کو ہم دیکھا ہے، ہر عمل کو سنا ہے، لکھا ہے، اور آپ کی بارگاہ اقدس میں لائے ہیں، پھر آپ فرما رہے ہیں کہ اس عمل نامے کو بازو پھینک دو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں تم نے دیکھا
وجہ، تم دل کے اس بھید کو نہیں جانتے، اس راز کو نہیں جانتے کہ وہ عمل کرتا تھا میری رضامندی اس کے پیش نظر میں، لم یرد وجہی، اس عمل کی وجہ سے اس کا مقصد میری رضامندی نہیں تھی، لہذا پھینک دو اس عمل کو، اس عمل نامے کو باطل ڈال دو۔ اس کے بعد اسی طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اکتب لفلان کذا وکذا، اے فرشتوں، جب فرشتے کسی بندے کا اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو اعمال نامے کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اکتب لفلان، اے فرشتوں اس کے لیے کذا وکذا، اس طرح نیکی لکھو۔ تو فرشتے کہیں گے کہ الہ العالمین، ہم اس کے ساتھ تھے، آپ ہی نے مقرر کیا تھا، ہم نے دیکھا اس نے یہ عمل نہیں کیا، ہم نے کبھی نہیں سنا اس نے یہ عمل کیا، آپ جسے اکتب کا حکم دے رہے ہیں، لکھیے، لکھو کا جو حکم دے رہے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے سنا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ فرشتوں، اس بندے نے نیت کیا تھا، ارادہ تھا، عمل نہیں کر سکا، تو لہذا نیکی کے ارادے پر بھی اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، ایک مومن بندہ اگر اخلاص کا عمل نہیں کرتا ہے تو اس کے اعمال نامے میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے جذبے کے تحت وہ عمل نہیں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الغ تلک الصحیفۃ، اس صحیفے کو، اس اعمال نامے کو باہر ڈال دو، ہٹا دو، یعنی مسترد کر دیا جاتا ہے۔ اور جو بندہ عمل ہی نہیں کیا ہے لیکن ارادہ تھا، نیت تھی، اور نیتوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے انما الاعمال بالنیات، حدیث شریف ہے کہ نیتیں جیسی ہوگی اس کا عمل ویسا ہی ہوتا ہے، تو اعمال کا اجر و ثواب صلہ بدلہ ویسے ہی دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ قیامت میں ایک بندے کا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، اس کے ساری نیکیوں کو پیش کر دیا جائے گا، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ تو نے جس کے لیے عمل کیا تھا اسی سے اجر اور صلہ مانگ، یعنی بندے کی نیت یوں سمجھ لیجیے کہ ریاکاری کے لیے حاجی کہلانے کے لیے حج ہو جائے، ریاکاری مقصد ہے، نماز پڑھ رہے ہیں نمازی کہلانے کے لیے، تو مقصد یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے جذبے سے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے، اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، تو جذبہ جو ہو، نیت جیسی ہو، اگر ویسا، یعنی ایک بندے کی نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہیں ہے، چونکہ پڑھ لیا، پڑھنا ہے، بہرحال مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، ڈیوٹی کے طور پر پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تو میری رضامندی کی خاطر یہ نماز نہیں پڑھی، یہ روزہ نہیں رکھا، سارے اعمال میری خوشنودی کے لیے نہیں کیا، لہذا جس کے لیے کیا ہے اسی سے تو اجر مانگ، صلہ مانگ۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سوال کیا، دریافت کیا کہ اے موسیٰ، بتاؤ کہ تم نے کبھی میرے لیے بھی کوئی عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں اپنے ہی کلیم اللہ سے، کیا تم نے میرے لیے بھی کبھی کوئی عمل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سجدے میں گر گئے، عاجزی کا مقررہ بن گئے، گر گرانے لگے کہ الہ العالمین، میں نے نمازیں تیرے لیے پڑھی، روزہ تیرے لیے، جتنے روزے رکھے صرف تیرے لیے رکھے ہیں، صدقات جو بھی میں نے کیا ہے وہ صرف تیرے لیے کیا ہے، الہ العالمین، میں نے تیری بارگاہ میں سجدے جو کیے ہیں صرف تیرے لیے کیے ہیں، حمد و ثنا بھی تیری کی ہے، الہ العالمین، تیری کتاب کو میں نے تیرے لیے ہی پڑھا ہے اور تیرا ذکر میں نے تیرے لیے ہی کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ اے موسیٰ، نماز تم نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں وہ تمہارے لیے دلیل کرنے والی کیا، تم نے جتنے روزے رکھے ہیں وہ تمہارے لیے روزے ڈھال بننے والے ہیں دوزخ کی آگ سے، صدقے تم نے جتنے کیے ہیں اے موسیٰ وہ سارے کے سارے تمہارے لیے محشر میں جب کہ کوئی سایہ نہ ہوگا یہ صدقات سایہ کے طور پر آئیں گے۔ اے موسیٰ تم نے جتنی تسبیحات پڑھی ہیں، جتنی
جنت میں تمہارے لیے درخت بنیں گے. اے موسیٰ تم جو میری کتاب کو پڑھے تھے وہ جنت میں تمہارے لیے حور اور محلات کا ذریعہ بنیں گے. تم نے میرے لیے جو ذکر کیا تھا وہ تمہارے لیے نور کا ذریعہ بنے گا, وہاں پر تمہیں نور پہنچائے گا. لیکن تم بتاؤ کہ جو کچھ بھی کر رہے ہو یہ سب تمہارے لیے ہے, سایہ تمہارے لیے بن رہا ہے, نور تمہارے لیے ہے, دلیل تمہارے لیے ہے, کچھ میرے لیے بھی ہے, کچھ میرے لیے بھی کیا کیا, کون سا عمل ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ کی جناب اقدس میں گر گئے. الہ العالمین آپ ہی بتائیے کہ وہ کون سا عمل ہے جو آپ کے لیے کیا جاتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جواب دیے, ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ کیا تم نے کبھی میری وجہ سے کسی سے محبت کی؟ کیا تم نے کبھی میری وجہ سے کسی سے دشمنی مول لی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یعنی اخلاص, ہر چیز میں رضامندی اللہ تعالیٰ کی ہو, خوش ہوگی اللہ تعالیٰ کی ہو, مالک تیری رضا رہے اور تو ہی تو رہے, باقی نہ میں رہوں نہ میری آرزو رہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ جان گئے. تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی جیسا کہ ایک حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ الحب للہ والبغض للہ, محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور عداوت دشمنی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اب اس سے کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے, تقابل کر کے دیکھ لیجئے کہ کیا واقعی ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں, اللہ والوں سے محبت کر رہے ہیں اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کر رہے ہیں, یا پھر اللہ کے دشمنوں سے دوستی کر رہے ہیں. یہ پیمانہ ہے اخلاص کا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم روزے رکھے تمہارے لیے ڈھال کرنے والے, نماز پڑھی یہ تمہارے لیے دلیل ہے, میرے لیے کیا؟ تو اخلاص کا پیمانہ یہ ہے. اخلاص کا کی بنیاد یہ ہے کہ آدمی محبت بھی کسی سے کرے تو اللہ کے لیے کرے, دوستی بھی کرے تو کسی سے اللہ کے لیے کرے, دشمنی بھی کرے تو کسی سے اللہ کے لیے کرے. لیکن ہم جس فتنوں آزمائشوں کے دور سے گزر رہے ہیں یہ قیامت کے قریب ترین بدترین زمانہ ہے. زمانے کو کبھی برا ہونا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا الدہر, میں زمانہ ہوں, زمانے کو گالی مت دو. دور یہ ایسا ہے کہ آج دوستی کس سے کی جا رہی ہے؟ جس سے دنیا کا فائدہ مل رہا ہے. دشمنی کس سے کی جا رہی ہے؟ اس سے کی جا رہی ہے جو کھڑا صاف ستھرا رہتا ہے. تو دوستی اور دشمنی, محبت اور عداوت کے زاویے بدل گئے ہیں, اینگلز چینج ہو گئے ہیں. لوگ پہلے محبت کرتے تھے اللہ کے لیے. آپ سورہ فاتحہ آپ ہم سب پڑھتے ہیں نماز میں, بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, حدیث شریف میں آیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. اب نماز میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف چلا. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. یعنی اچھوں کے ساتھ محبت کرنا ہے, اچھوں کے راستے کو اختیار کرنا ہے, اچھوں کی پیروی کرنا ہے, اچھوں کا وسیلہ لینا ہے. انعام یافتہ, اللہ کے انعامات میں سب سے بڑا انعام کون سا ہے؟ اللہ کا دیدار. اللہ کے دیدار کی لذت کے مقابلے میں, اللہ کے دیدار کی دولت کے مقابلے میں کوئی دولت نہیں, کوئی انعام نہیں, کوئی لذت نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے رہے ہیں. تو اب اخلاص کے لیے امامنا مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اگر وہ فرمان ہر انسان, ہر مومن بندہ, ہر مہدی اپنی زندگی میں اس فرمان کو شامل کر لے, اس پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کر لے, تو حقوق اللہ بھی کما حقہ پورے ہوں گے. اللہ کے حقوق بھی اللہ کی رضامندی کی خاطر ادا ہوں
مولانا مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے اختیار شو اختیار شمست، بے اختیار ہو جاؤ، اپنا اختیار اپنا کنٹرول اللہ کو دے دو، اللہ کے رسول کو دے دو، اللہ کے خلیفے کو دے دو، ان کا حکم جہاں آتا ہے وہاں سر تسلیم خم کر دو۔ اختیار بری چیز ہے، یعنی اختیار کمانڈ اپنا آپ اپنے پر چلا رہے ہیں تو اختیار بتائے گا کہ ذرا نفس کی بھی پیروی کر لو، لذتیں مل رہی ہیں، شہوتیں مل رہی ہیں، تو آدمی اختیار میں ہوگا تو پھر ہلاکت میں پڑے گا۔ تو مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک بندے کو اخلاص کا پیکر بنانے کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اختیار بری چیز ہے، بے اختیار ہو جاؤ، اپنا کنٹرول اللہ کے حوالے کر دو، اپنا وجود مٹا دو۔ حضرت بندگی میاں شاہ حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس باقی فساد ہوگا۔ تو آدمی کب اخلاص کو چھوڑے گا؟ جب نفس ہوگا۔ تو نفس اگر باقی رہے گا تو فساد باقی رہے گا، ہر چیز میں فساد، دین میں فساد، عقیدے میں فساد، عمل میں فساد، حقوق اللہ میں فساد، حقوق العباد میں فساد، آدمی فساد کرے گا، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ زمین کو فساد سے پاک کر رہی ہے۔ ایک اور بڑے ولی اللہ ذوالنور مسجد رحمۃ اللہ علیہ اخلاص کی 3 علامتیں، 3 نشانیاں بتاتے ہیں بطور خاطر، دھیان دے کر سنیے، بڑی پیاری ہیں۔ اگر ہم ان علامتوں کو اختیار کر لیں تو ہمیں ریاکاری نہیں ہے۔ اخلاص کی 3 علامتوں میں پہلی علامت یہ ہے کہ عوام سے مدح اور ذم کی امید ہی نہ ہو۔ مساوات، مدح اور ذم، مدح کہتے ہیں تعریف، ذم کہتے ہیں مذمت کو، ذم مذمت۔ ایک آدمی کے پاس یہ برابر ہو جائے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، تعریف کرتے ہیں یا اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کے پاس کوئی حیثیت ہی نہ رہے۔ پہلی نشانی، اگر یہ خوبی کسی میں پیدا ہو جائے تو آخر وہ اخلاص کے ساتھ رہے گا۔ اور دوسری نشانی، دوسری علامت یہ ہے کہ اعمال میں دکھاوا نہ ہو۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ثواب، صلہ، اجر، معاوضہ، ریٹرن، یہ ساری چیزیں آخرت پر چھوڑ دو۔ لیکن سب سے پہلی نشانی، پہلی علامت ہی بڑی اہم ہے۔ عوام سے، مخلوق سے، بندوں سے، اپنے بھائی بندوں سے تعریف اور مذمت اس کے پاس مساوی ہو جائے۔ کوئی تعریف کرتا ہے تو کہے کہ یہ دشمن ہے، کوئی مذمت کرتا ہے تو خوش ہو کہ یہ میرے اکاؤنٹ میں کچھ ڈالنے کے لیے آیا ہے بندہ۔ بندگی میں شاہ قطب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں درخت دشنام، ہم دشمنوں کے گالیوں کے درخت ہیں۔ تو کوئی اگر بندہ گالی دے رہا ہے، مذمت کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے تو سمجھیے کہ یہ درخت پھلدار ہے۔ نیم کے درخت پر کوئی پتھر نہیں مارتا، آم، جام، یہ ساری چیزوں میں انسان انٹرسٹڈ ہے، وہیں پر پتھر مارتا ہے جہاں پر پھل ہوتا ہے۔ تو اس طرح ایک مومن بندے کو ہمیشہ یہ دیکھنا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم ساری عبادتوں کو کیسے اخلاص کے ساتھ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اخلاص کا جو پیغام بتایا ہے کہ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا، اپنی سوسائٹی کا، بلکہ پہلے اپنے آپ کا، اپنے گھر والوں کا جائزہ لینا ہے کہ کیا واقعی ہم اس بہترین فارمولے پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ محبت ہم کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ کے دشمن سے اگر محبت کر رہے ہیں تو یوں سمجھ لیجیے کہ انڈائریکٹلی نہیں بلکہ آپ ڈائریکٹلی اللہ سے عداوت مول لے رہے ہیں۔ اور اگر آپ کسی اللہ کے محبوب بندے سے دشمنی رکھ رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجیے کہ ڈائریکٹ آپ کا کلیش اللہ سے دشمنی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی آپ سے دشمنی پر اتنا غضبناک نہیں ہوتے جتنا اپنے محبوب بندوں سے کوئی دشمنی کرتا ہے۔ اس لیے آپ سارا کلام پاک اٹھا کر دیکھ لیجیے، جو لوگ انبیاء کو بغیر حق کے قتل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر اتنا غضبناک عذاب علیم کی وعید دے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حقوق پر کم دھیان دیتے ہیں، اپنے بندوں کے، اپنے محبوب بندے، اپنے عزیز ترین بندوں کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، ان کی شان میں کوئی گستاخی کرنے کی جسارت کرتا ہے تو
خاندانی امور سے متعلق ہو، سماجی امور سے متعلق ہو، مذہبی امور سے متعلق ہو، جسمانی، روحانی، مالی، اخلاقی، کوئی بھی امر سے متعلق ہو، اس میں اخلاص، اور اخلاص کا مطلب ہے سارا کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے جذبے کے ساتھ ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ریاکاری، دکھاوا، کسی کا روب دبدبے سے بچنے کی توفیق عطا فرما،